جو بھی لوگ برطانیہ جاتے ہیں وہ رائل گارڈ کی پکچر لینا اور ان کی پریڈ دیکھنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ گارڈ اپنی کیپس کی وجہ سے لوگوں کے اٹینشن کا سبب بنتے ہیں، جو پہلے کی ٹائم دشمن کی اٹینشن کو بدلنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، پر اس دور میں بڑے ہی ایڈوانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے سوٹ تیار کیے جاتے ہیں جو سولجر کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اسی ویڈیو میں آپ کو 4 بڑے جدید آرمی سوٹ کے بارے دکھاؤں گا جو آپ کے لیے لازمی تعجب کا سبب بنیں گے، لیکن پہلے آپ ایپیکس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 1، فیوچر ویریئر سوٹ۔ یہ سوٹ سیفٹی کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل نارمل سوٹ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس سوٹ کی موٹائی 1 انچ ہوتی ہے، پر اس سوٹ کے لیئرز میں کچھ خاص مٹیریل یوز ہوتا ہے جو اسے باقی سوٹ سے اسپیشل بناتا ہے۔ یہ کنسیپٹ 2020 میں آیا تھا۔ بیسیکلی اس کے اندر میگنیٹک لیکوڈ یوز ہوتا ہے جو بالکل آئل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ سولجرز کو پہننے سے ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ کوئی ہائیڈرو واٹر سوٹ ہے، پر جیسے ہی سولجر اسے کمانڈ دے گا تو یہ میگنیٹک لیکوڈ 0.001 سیکنڈ سے بھی پہلے پتھر کی طرح ہارڈ ہو جائے گا۔ بے شک اس کی ایک ہی سیفٹی لیئر تھی، پر جس کے پروجیکٹ انجینئر نے پولی ایتھلین گلائکول اور نینوبٹ سلیکا کو اسی لیئر کے اندر یوز کیا، جس سے اگر کوئی بھی سالڈ چیز سپیڈ سے ٹکرائے گی تو یہ خود بخود ہی اس کے اندر موجود لیکوڈ ہارڈ ہو جائے گا، پر جیسے اس چیز کا پریشر اس کے اوپر اور لیئر سے کم ہوگا تو یہ نارمل کنڈیشن میں آ جائے گی۔ لیکن اتنا تو پہلے دور کے سوٹ بھی کسی نہ کسی طرح پروٹیکٹ کرتے تھے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے سولجر کے لیے بوجھ بھی بن جاتے تھے۔ لیکن یہ سوٹ خود ہی سولجر کو فلیکسیبل طریقے سے سپورٹ کرتا ہے، جس سے سولجر 300% زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ہیلتھ مانیٹر سسٹم بھی انسٹال ہوتا ہے جسے WPSM کہتے ہیں۔ ہیلتھ مانیٹر سسٹم بیسیکلی کافی زیادہ سینسر ہوتے ہیں جو باڈی کے بالکل کلوز ہوتے ہیں۔ یہ سینسر سولجر کے بلڈ پریشر، ٹمپریچر کو چیک کر کے ہیلمٹ میں لگے مانیٹر پر ڈائیگرام کی مدد میں شو کرتے رہتے ہیں، اور یہی ڈیٹا اس سوٹ پہ لگے کمپیوٹر کے پاس بھی جاتا ہے۔ سپوز اگر سولجر کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ کمپیوٹر فوراً اس سوٹ کو کمانڈ دیتے ہیں، جس سے یہ لیکوڈ اس ٹانگ والے حصے سے ہارڈ ہو کر ایک پلیٹ کی طرح بن جاتا ہے، جس سے سولجرز کے لیے ریمیننگ آپریشن میں بیک اپ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی انجری ہو تو یہ ڈینس فائبرک وہاں سے ٹائٹلی مرج ہو جاتے ہیں، جس سے خون کا ضائع ہونا رک جاتا ہے۔ نمبر 2، ریٹنیک 3۔ رشین ڈیویلپر نے بڑا ہی ایڈوانس سیفٹی سوٹ بنایا ہے جسے 3rd جنریشن ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں۔ رشین ملٹری پہلے بھی سیفٹی سوٹ نارمل استعمال کرتی آ رہی تھی، پر وہ صرف بلٹ پروٹیکشن کرتے تھے، کوئی بھی ایکسٹرا کیپیبلٹی سولجر کو پرووائڈ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ڈیویلپر پہلے والے ماڈل کو یوز کرتے ہوئے صرف سوٹ کا لائٹنس اور موبلٹی پر ہی غور نہیں کیا، بلکہ اس میں اس بات پر بھی فوکس کیا گیا کہ سولجر پہن کر پہلے سے بھی زیادہ فزیکل اسٹرانگ ہو جائے، جس سے سولجر پہن کر ڈسکمفرٹیبل محسوس بھی نہیں کرتے اور فزیکل اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی بڑی سے بڑی مشین گن کو ایک ہاتھ سے یوز کر سکتے ہیں، اور ایون 150 کلو گرام تک کا وزن بھی بڑی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس سوٹ کے سٹرکچر کو ٹائٹینیم اور الیکٹرک کا انجن یوز کر کے بنایا گیا تھا، جس وجہ سے پورا دن بغیر بیٹری چارج کیے رن کر سکتا ہے۔ فیوچر ویریئر سوٹ کی طرح اس میں ہیلتھ مانیٹر سسٹم لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک ایکسٹرا طور پر فوٹ کیئر لگے ہوئے ہیں جو مائنز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سوٹ کو کسی بھی شدید موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ایون اگر ٹمپریچر -50 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے رشیا کے خون جمانے والی سردی کے بارے میں سنا ہے تو یہ اسی سردی میں بھی سولجر کے یوز کے لیے بنایا گیا ہے۔ نمبر 3، برٹش آرمی سوٹ۔ ریٹنیک 3 میں موبلٹی سے زیادہ طاقتور چیزیں اٹھانے یا استعمال کرنے پر فوکس کیا گیا تھا، لیکن برٹش ڈیویلپر نے زیادہ کنسنٹریشن موبلٹی پر دی ہے۔ باقی سوٹ جس طرح بھی ہو، سوٹ میں لگے سینسر کو کمانڈ دینے کے لیے ایک بیٹری اور ریموٹ کا یوز کیا جاتا تھا، پر جنگ کے ماحول میں 1 سیکنڈ کا ڈیلے کئی جانیں ضائع کر سکتی ہے۔ اس ریموٹ سے کمانڈ دیتے ہوئے بہرحال کچھ نہ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایک برٹش کمپنی انٹیلیجنٹ ٹیکسٹائل نے اس پرابلم کا بھی سلوشن نکال لیا۔ اس کے سائنٹسٹ نے فائبر کو اس انداز میں تیار کیا ہے کہ وہ بھی ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، جس سے شرٹ کے سلیو ایز اے باڈی ورک کرے گی۔ اس کی فائبر کی خاص بات یہ ہے کہ فائبر سے بنی چپس ٹوٹتی بھی نہیں ہے، اس سے فائبر میں سگنل اسپریڈ سسٹم بھی لگا ہوا ہے، یعنی اگر فائبر کہیں سے پھٹ جائے تو یہ سگنل کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آٹومیٹکلی کوئی بھی دوسرا وے یوز کر کے سگنل اپنی جگہ پر پہنچا دے۔ یہ فائبر کمپیوٹر سوٹ برٹش کنسپٹ 2012 میں سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی جا کر کمپلیٹ ہوا ہے۔ نمبر 4، فسٹ۔ فیوچر انٹیگریٹڈ سولجر ٹیکنالوجی بھی ایک برٹش سولجر سیفٹی پروجیکٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ 1994 میں سٹارٹ ہوا تھا
اور 2015 میں اپلائی کرنے کے قابل ہو گیا، جس کے بعد 2020 میں 30 سے 35 ہزار سوٹ کو تیار کر لی گیا۔ باقی جتنے بھی آپ نے سوٹ دیکھیں وہ زیادہ تر مضبوط اسٹرکچر سے بنے ہوتے تھے، جو بہرحال کسی نہ کسی حد تک سولجر کے لیے ڈیفیکلٹیز بھی پیدا کرتے تھے۔ لیکن اس سوٹ میں الیکٹرونیکل چپس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا آؤٹ سائڈ اسٹرکچر کی نسبت۔ چپس کی مدد سے ہر چیز کے بارے میں معلوم کرنا پاسبل بنایا گیا، جیسے میپ سسٹم، ٹارگٹ فائنڈنگ، ایفیکٹو رینج فائنڈر، مزید ہر ضروری انفارمیشن جو سولجرز کو آس پاس کے انوائرمنٹ سے ملنی چاہیے۔ بہت زیادہ الیکٹریکل ماڈل یوز کرنے کی وجہ سے 5th جنریشن بیٹری لگائی گئی ہیں تاکہ کئی ہاورز تک بغیر کسی پرابلم کے چلتی رہیں۔ ناظرین، میں اس ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی سوٹس کے بارے میں بتایا، بیسک کنسیپٹس وہی پرانے دور کا ہی ہے، جیسے جنگوں میں لوہے کا لباس استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس دور میں اب چونکہ ہتھیار بھی اور ہیں اور اس لیے سوٹس بھی نئے طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جو بھی کنٹریز، جو بھی آرمیز سوٹ تیار کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایڈوانس سے ایڈوانس ہو۔ جیسے میں نے اب پہلے سوٹ جو بتایا تھا فیوچر ویری، وہ میگنیٹک لیکوڈ کا تھا، اس کے بعد فائبر کو یوز کیا جا رہا ہے، اور اب بھی مزید اس سے بھی زیادہ ایڈوانس پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو آپ کو یہ سوٹ کیسے لگے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔